بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ اس زمانے میں بادشاہ مصر کا ملک ریان تھا۔ اس کے دو غلام عقل مند صاحب ہوش تھے اور کسی خطا میں بادشاہ نے ان کو قید خانے میں بھیجا تھا۔ دونوں کے نام یہ تھے، ایک کا نام ساقی اور دوسرے کا نام طباخ تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور داخل ہوئے اس کے ساتھ بندی خانے میں دو نوجوان، تو وہ دونوں یوسف کا حال دیکھ کر ان کے جمال پر متغیر ہوئے اور سیرت اور عبادت ان کی دیکھ کر ان کے پاس جا بیٹھے اور باتیں کرنے لگے۔ ہر ایک ان میں سے اپنے اپنے قصے بیان کرنے لگے، اور جب 3 دن گزرے تو ساقی نے خواب میں دیکھا کہ خوشہ انگوروں کا نچوڑتے ہیں، اور طباخ نے دیکھا کہ روٹی سر پر اس کے رکھی ہے اور پرند سب ہوا بھر سے آ کے لے جا کر کھاتے ہیں۔ دوسرے دن اس خواب کو آپس میں کیل و کال کرنے لگے۔ تعبیر اس خواب کی یوسف سے پوچھو، دیکھیں وہ اس خواب کی کیا تعبیر بتاتے ہیں۔ یہ خیال کر کے وہ دونوں حضرت یوسف کے پاس گئے اور حضرت یوسف سے کہنے لگے، ہم لوگوں نے رات کو خواب دیکھے ہیں اور ہم لوگ اسی وجہ سے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہم کو اس خواب کی تعبیر بتائیں، کیا ہے؟ حضرت یوسف نے ان کے خواب سنے اور سننے کے بعد ان سے فرمایا کہ تم دونوں صاحب ذرا ٹھہرو، تب میں اس کی تعبیر بتاؤں گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ کہنے لگا ایک ان میں سے کہ میں نے دیکھا کہ میں نچوڑتا ہوں شراب، اور دوسرے نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ 18 باہو اپنے سر پر روٹی کے جانور کھاتے ہیں اس میں سے، لہٰذا آپ ہم دونوں کے خوابوں کی تعبیر بتائیں، کیونکہ ہم آپ کو نیکی والا دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا کہ نہ آنے پاوے گا تم کو کھانا جو ہر روز تم کو ملتا ہے، مگر بتا چکوں گا تم کو تعبیر اس کے آنے سے پہلے۔ یہ علم ہے کہ مجھ کو سکھایا میرے رب نے، اور میں نے چھوڑا دین اس قوم کا کہ یقین نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت سے بھی وہ منکر ہیں۔ یعنی جس نے شراب دیکھی تھی وہ بادشاہ کا شراب ساز تھا، اور دوسرا نان بائی تھا، لیکن خلاف عادت دیکھا کہ سر پر سے جانور نوچتے ہیں۔ زہر کی تہمت میں دونوں قیدی تھے، آخر نان پر جرم ثابت ہوا۔ دوسری قید میں حق تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی تھی کہ ان کا دل کافروں کی محبت سے ٹوٹا تو دل پر اللہ کا علم روشن ہوا، اور چاہا کہ اول ان کو دین کی بات سنا دوں اور اس کے بعد خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ دراصل قصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف نے جب ان دونوں جوانوں کو دیکھا کہ بہت دانا اور عقل مند ہیں، تو انہوں نے چاہا کہ اول ان کو اسلام کی دعوت دی، اور اس لیے ان کے خواب کی تعبیر تعمل کیا، اور ان سے آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ چیز جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ خدا نے ہی مجھے سکھائی ہے۔ اس بات پر وہ دونوں بولے کہ ہمیں بتاؤ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ خدا میرا وہی ہے جو سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہر شخص کو روزی دیتا ہے اور وہی مارتا اور جلاتا ہے۔ پھر وہ دونوں بولے کہ ہم کو بتائیں کہ آپ کا کون سا دین ہے جو تم ہمارے بتوں سے بیزار ہو۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ میں موافق ہوں اپنے باپ دادا کے راہ کے۔ پھر وہ بولے تمہارے باپ دادا کون ہیں؟ تو حضرت یوسف نے فرمایا میرا باپ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پکڑا میں نے دین اپنے باپ داداؤں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا، اور ہمارا کام نہیں کہ شریک کریں اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو۔ یہ فضل ہے اللہ کا ہم پر اور سب لوگوں پر، لیکن بہت لوگ شکر نہیں کرتے۔ ہمارا اس دین پر رہنا سب خلق پر فضل ہے۔ اور ہم سے راہ سیکھیں۔ وہ بولے کہ ہم کس چیز کو پوجتے ہیں؟ حضرت یوسف نے کہا کہ تم ایسی چیز کو پوجتے ہو جو خدائی کے لائق نہیں۔ انہوں نے اس بات کو سن کر کہا کہ تم پیغمبر زادے کہلاتے ہو، اور تم غلام کس طرح ہوئے؟ تو پھر حضرت یوسف نے ان دونوں سے کہا کہ میرے بھائیوں نے مجھ سے حسد کر کے مجھے بیچ ڈالا، اور بالتفصیل ان کو اپنا پورا واقعہ بیان کر دیا۔
یہ سن کر ان لوگوں نے کہا ہم آپ کو کیا فرماتے ہیں یہ سن کر ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہم کو کیا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے دین پر ثابت قدم رہیں یا اپنے دین سے پھر جائیں۔ حضرت یوسف نے ان لوگوں سے کہا کہ پہلے تم لوگ اپنے دل میں تصور کر کے دیکھو کہ کس کا دین بہتر ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ اے رفیقو بندی خانے کے، بھلا سوچو کہ کوئی معبود جدا جدا بہتر ہے یا ایک اللہ بہتر ہے؟ پس حضرت یوسف نے فرمایا کہ اے دوستو بندی خانے کے، تمہارے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا۔ بھلا دیکھو تو تمہارے کتنے خدا ہیں، اور تم اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کر پوجتے ہو اور انہیں خدا بھی کہتے ہو، اور ان سے نہ کچھ نفع ہو سکتا ہے اور نہ ضرر۔ ان بتوں کو جو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو پوجنا تمہارے اور تمہارے باپ داداؤں کا باطل ہے، اور پوجنا سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو روا نہیں، اور وہ واحد مطلق ہے۔ بامصدق اس آیت کریمہ کے ارشاد ربانی ہے، تم نہیں پوجتے ہو سوائے اس کے مگر نام ہی رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے، اور نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی سند حکومت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی۔ اس نے فرما دیا کہ نہ پوجو مگر اس کو، یہی ہے راہ سیدھی، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ تب وہ دونوں قیدی حضرت یوسف کے دین پر ایمان لائے، اور پھر بولے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ کر تمہارے آباء و اجداد کے دین پر ایمان لائے اور مسلمان ہوئے ہیں، اب تو ہمارے خواب کی تعبیر بیان کر دیجئے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے رفیقو بندی خانے کے، تم دونوں میں سے ایک نے دیکھا ہے شراب بھرتے خواب میں، اس کی تعبیر ہے کہ کل بادشاہ اس کو قید خانے سے خلاصی کر دے گا اور خوشی بھی کرے گا اور خلعت دے کر، اور وہ اپنے خداوند کو بھی پائے گا۔ اور دوسرے نے جو دیکھا ہے کہ سر پر اپنے روٹی رکھی ہے اور اڑتے جانور اس کو کھاتے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کل وہ سولی پر چڑھے گا اور اڑتے جانور اس کے مغز کو کھا جائیں گے۔ بامصدق اس آیت شریف کے۔ اے رفیقو بندی خانے کے، ایک جو تم دونوں میں سے سو پلاوے گا اپنے خداوند کو شراب، اور دوسرا جو ہے سو وہ سولی چڑھے گا، پھر کھاویں گے جانور اس کے سر کے مغز کو۔ اب فیصل ہو گیا وہ کام جس کی تم تحقیق چاہتے تھے، اور حضرت یوسف نے کہہ دیا تھا جس کو خواب کی تعبیر کی تھی کہ کل قید سے خلاصی پاؤ گے اور اپنے خداوند کو شراب پلاؤ گے، اور ہماری بات بھی تم اپنے بادشاہ سے کہنا کہ ایک نوجوان بے گناہ قید میں پڑا ہے۔ پس اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا، اور بیزار ہو کر ہم کو بھول کر یوسف نے غیر سے نجات مانگی۔ تب ساقی کے ذہن سے اس بات کو بھلا دیا کہ یوسف کی بات اپنے بادشاہ سے کہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور کہہ دیا حضرت یوسف نے اس کو جو کہ بچے گا ان دونوں میں سے میرا ذکر کرنا اپنے خداوند کے پاس۔ سو بھلا دیا شیطان نے ذکر کرنا اپنے خداوند سے، پھر رہ گیا یوسف قیدی کئی برس۔ اکثر مورخ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف اس قید میں تقریباً 7 برس رہے۔ مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کئی دفعہ قید خانے میں آ کر دیکھا حضرت یوسف کو عبادت کرتے اور دعا مانگتے، تب ان سے کہا کہ حضرت یوسف تم نے کیوں نہیں نجات مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے اس سے پہلے، اور تم نے مخلوق سے اپنی نجات چاہی کہ میرا ذکر کرنا اپنے بادشاہ سے، اور یہ اوپر گزر چکا ہے، اب اس کے بدلے 7 برس تک قید خانے میں رہو۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ میرا خدا جس پر راضی ہے اسی پر میں بھی شاکر ہوں، اور بولے حضرت آپ تو سب مخلوق سے بہتر ہیں، اور آپ کیوں کر قید خانے کثیف میں تشریف لائے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، پھر حضرت یوسف نے فرمایا، اے حضرت جبرائیل کس گناہ سے مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس قید خانہ میں بھیجا اور اپنی شفقت اور رحمت سے اس ذلت و خرابی میں رکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے شوق سے ذلت کو اختیار کیا ہے اور اپنے کام کو خدا کے توکل پر نہ چھوڑا، حالانکہ وہی قاضی الحاجات ہے۔
جو اس سے مانگو گے سو پاؤ گے، اور در حقیقت تم نے قید مانگی، وہی تم کو مل گئی۔ قول اللہ تعالی۔ بولے یوسف، اے رب ہمارے، مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے کہ مجھ کو بلاتی ہے طرف اس کے، اور اگر تو نہ دفع کرے گا مجھ سے اس کا فریب تو شاید مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور ہو جاؤں گا میں بے عقل۔ یہ دعا اس کے رب نے قبول کر لی، پھر دفع کیا ان سے ان کا فریب۔ وہی ہے سننے والا خبردار، پس ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے مانگنے سے قید میں پڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا فریب جو حضرت یوسف پر چلانا چاہتی تھی چل نہ سکا، اور حضرت یوسف کی دعا کو رب العزت نے قبول فرمایا اور ان کا فریب حضرت یوسف سے دفع کر دیا، اور قید ہونا ان کی قسمت میں تھا، وہی ہوا۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آدمی کو گھبرا کر اپنے حق میں برائی نہ مانگنی چاہیے، بلکہ اس کو لازم ہے کہ ہر وقت بھلائی طلب کرتا رہے۔ پھر جبرائیل سے حضرت یوسف نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، میرے والد بزرگوار کی خبر تم کو کچھ معلوم ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا جبرائیل نے، وہ اپنے گھر بیٹھے غم کرتے ہیں اور روتے روتے ان کی آنکھیں بھی جاتی رہی ہیں، اور مشغلہ ان کا رات دن عبادت کرنا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کہ میرے باپ کو حق تعالیٰ نے اس میں کیوں مبتلا کیا ہے؟ کہا کہ تمہاری محبت نے ایسا کیا ہے، اور یہ چیز خدا کو پسند نہیں کہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے یاری و مدد طلب کرے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ اس قدر رنج اٹھانے میں آخر ان کو کچھ فلاح ہوگی یا نہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ان کو ہر روز ایک شہید کا درجہ ملے گا۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے کہا کہ پھر کوئی مضائقہ نہیں۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت یوسف نے جب تعبیر خواب کی ان دونوں جوانوں کو بتا دی، اس کے ایک دن بعد ملک ریان نے ان دونوں نوجوانوں کو قید سے خلاصی کیا تو ساقی کو قید سے نوازش فرمائی اور خلعت بخشا اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا۔ تمام جانوروں نے آ کر اس کا مغز اور گوشت اور آنکھیں اس کی کھا لیں، اور ساقی کے دل سے وہ بات جو حضرت یوسف نے کہی تھی شیطان نے بھلا دی، اور وہ بات حضرت یوسف کے اپنے بادشاہ سے نہ کہہ سکا۔ اس لیے حضرت یوسف قید خانے میں تقریباً 7 برس تک رہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں 9 برس تک رہے۔ اسی قید و بند کی حالت میں بھی شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے اور ہر وقت درس دیتے رہتے تھے، اور ادھر زلیخا ان کے غم میں رات دن پیچ و تاب کھاتی رہتی، اور وہ 5 عورتیں جو حضرت یوسف پر عاشق تھیں وہ حضرت یوسف کے لیے کھانا دونوں وقت کا قید خانے میں پہنچایا کرتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کھانے میں سے کچھ کھا لیتے اور جو باقی بچتا وہ قید خانے کے قیدیوں کو دے دیتے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ایک شب ملک ریان نے خواب میں دیکھا کہ 7 گائیں فربا موٹی ان کو 7 گائیں دبلی کھا گئیں، پھر اس کے ساتھ ہی 7 بالیاں غلے کی ہری تازی دیکھیں کہ ان کو 7 بالیاں سوکھی آ کر کھا گئیں۔ صبح کو بادشاہ بہت ہی متغیر ہوا اور اپنے ملک کے تمام نجومیوں کو طلب کیا۔ جب تمام نجومی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے تو بادشاہ نے بہت زیادہ متحیر ہو کر اپنے خواب کا پورا ماجرا ان نجومیوں کے سامنے پیش کر دیا، اور تمام نجومی اس خواب کی تعبیر بتانے سے حیران ہو گئے۔ آخرکار کہنے لگے، بادشاہ سلامت، یہ تو اڑتے چمبے کا خواب ہے اور ہم لوگ اس خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتے۔ اس بات کو سن کر بادشاہ اور بھی حیران ہو گیا کہ آخرکار اس خواب کی تعبیر کون بتائے گا، ہم کس سے پوچھیں؟ وہی ساقی جو 2 جوانوں میں ایک بچا تھا وہ بادشاہ کے پاس اس وقت حاضر تھا۔ اس وقت اس کو وہ بات جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی خواب کی تعبیر بتانے کے وقت کہی تھی وہ اتنی مدت کے بعد اس کو یاد آ گئی۔ پھر اس نے اس وقت اپنے بادشاہ سے کہا کہ اس خواب کی تعبیر ایک شخص بتا سکتا ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک دن ہم دونوں نے خواب دیکھا کہ میں تو جام شراب کا بھرتا ہوں خم سے پیالے میں،
اور باورچی نے دیکھا کہ سر پر اپنے روٹی کا خوان اور اڑتے جانور آ کر اسے کھاتے ہیں، چنانچہ بیان اس کا اوپر گزر چکا ہے۔ بادشاہ سلامت یوسف نامی ایک شخص ہے، اس کے پاس ہم نے یہ بیان کیا، چنانچہ اس نے خواب کی جو تعبیر کہی تھی وہ تو ہاتھوں ہاتھ بالکل سچ پائی۔ اگر حکم حالی ہو تو اسے بلاویں، وہ خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اچھا اس خواب کی تعبیر معلوم کی جائے۔ ساقی نے حضرت یوسف کے پاس جا کر بہت عذر خواہی کی کہ میں آپ کی بات بادشاہ کو کہنا بھول گیا تھا۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے اس ساقی سے کہا کہ یہ بھول چوک ہونا تمہارے ہمارے لیے باعث گردش تھی، اور میرے لیے ابھی قید خانے میں رہنا تھا۔ اس نے کہا کہ بعد مدت کے تمہاری مجھ کو یاد آئی۔ حضرت جی بزرگیاں آپ کی میں نے اپنے بادشاہ سے بیان کی، تو بادشاہ نے خوش ہو کر مجھ کو تمہارے پاس بھیجا اور کہا کہ اس خواب کی تعبیر معلوم کیجیے۔ قول اللہ تعالی، اور کہا بادشاہ نے میں نے خواب دیکھا 7 گائیں موٹی کو 7 گائیں دبلی کھاتی ہیں، اور اسی طرح دیکھا کہ 7 بالی ہری تازی کو 7 بالی سوکھی کھاتی ہیں۔ اے میرے درباریوں، اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر ہو تم تعبیر بتانے والے۔ وہ کہنے لگے یہ تو اڑتے ہوئے خواب ہیں، ہم لوگوں کو ان خوابوں کی تعبیر نہیں معلوم۔ پھر یہ سن کر حضرت یوسف نے اس آنے والے ساقی سے کہا کہ میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا، تم اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دینا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس ملک میں 7 برس تک ارزانی رہے گی اور کھیتی خوب ہوگی، پھر اس کے بعد بڑا زبردست قحط ہوگا اور زراعت بہت ہی کم ہوگی، اور لوگ شاید تکالیف میں مبتلا ہوں گے اور دکھ و اذیت اٹھائیں گے۔ سارے لوگ جو بادشاہ کے دربار میں حاضر تھے یہ سن کر حیرت میں آ گئے۔ پس ملک ریان نے کہا پھر اس کی کیا تدبیر کرنی چاہیے اے ساقی، تم بتاؤ، بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ اس شخص کے پاس پھر جاؤ اور اسی سے پھر اچھی طرح سے پوچھ آؤ۔ بادشاہ کے کہنے سے ساقی پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر پوچھا قول اللہ تعالی۔ ساقی نے جا کر کہا اے یوسف، سچی بات مجھ کو بتا دو اس خواب کی، 7 گائیں موٹی کو 7 گائیں دبلی کھاتی ہیں اور 7 بالی ہری تازی کو 7 بالی سوکھی کھاتی ہیں۔ یہ بات سن کر ساقی نے کہا اگر تم چاہو تو ہم تم کو لوگوں کے پاس لے چلیں تاکہ تمہاری ان کو قدر معلوم ہو، لیکن حضرت یوسف نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی اور اس ساقی سے فرما دیا کہ جا کر کہہ دو کہ 7 برس تک کھیتی کرو کہ خوب اور خوب غلہ ہوگا، پھر اس کے بعد 7 برس تک اس ملک میں قحط رہے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کہا یوسف نے تم کھیتی کرو گے 7 برس محنت سے، پس چھوڑ دو اس کو بیچ بالوں اس کی کہ مگر تھوڑا سا اس میں سے جو کھاؤ گے تم آویں گے، اس کے پیچھے 7 برس سختی کے، پھر کھاؤ گے جو رکھا تم نے اور اوپر کے واسطے، مگر تھوڑا جو روک رکھو گے، پھر آئے گا اس کے پیچھے 1 برس، اس میں بارشیں پاویں گے لوگ اور اس خوشی میں وہ شرابیں منائیں گے۔ اور یہ بھی حضرت یوسف نے کہا کہ 7 برس کا غلہ رکھنا ذخیرہ جمع کر کے، اور بہتر یہ ہے کہ ذخیرہ بالیوں میں ہی لگا رہنے دینا تاکہ زمین میں گل نہ جائے اور کیڑا نہ لگے 7 برس تک، کیونکہ وہ قحط پورے 7 برس رہے گا۔ پس ساقی نے جو تعبیر سنی حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ سب اپنے بادشاہ ملک ریان کو جا کر سنا دی، اور باقی جو لوگ وہاں مصری باشندے موجود تھے سب کے سب یہ تعبیر خواب سن کر حیرت میں آ گئے، اور اس بات کی بادشاہ نے بھی تصدیق کر دی، اور بادشاہ نے کہا کہ یہ شخص تو بڑا عقل مند اور دانا ہے اور قابل وزارت ہے۔ اس کے بعد اسی ساقی سے پوچھا کہ وہ شخص کیسا ہے اور اطوار اس کے کیسے ہیں۔ ساقی بولا وہ عقل مند صالح ہے اور بہت سی صفتیں اس کی بیان ہیں۔ عزیز مصر نے اس کو
مالک ابن زغر سوداگر سے مول لے کر بطور غلام اپنے گھر میں رکھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس کو قید میں کیوں رکھا ہے؟ ساقی بولا کہ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں کسی کا غلام نہیں ہوں، میرے بھائیوں نے مجھے حسد اور دشمنی سے بیگانہ مالک ابن زغر سوداگر کے پاس لا کر بیچ ڈالا۔ یہ حال ساقی نے جب بادشاہ سے بیان کیا تو بادشاہ نے یہ حال سن کر بہت افسوس کیا اور قید خانے کے امین اور دروغہ کو بلا کر پوچھا کہ یوسف جو تمہارے قید خانے میں ہے وہ کیسا آدمی ہے اور عادات و خصلت اس کی کیسی ہیں؟ کیا تم لوگ اس کی عادات وغیرہ سے واقفیت رکھتے ہو؟ تو صاف صاف بتاؤ۔ تب انہوں نے کہا کہ وہ ایسا نوجوان آدمی ہے کہ اس جیسا خوبصورت آج تک پیدا نہیں ہوا، بلکہ ہمارے باپ دادا نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ تو مثل ماہ چہرم کے شب و روز تسبیح و تحلیل اور عبادت میں مشغول رہتا ہے اور تمام قید خانے والوں کو درس و تدریس دیتا ہے اور ہر شخص کی غمخواری کرتا ہے، اور جتنی چیزیں اس کے کھانے کے لیے آتی ہیں وہ سب کی سب محتاجوں اور فقیروں کو دے ڈالتا ہے، اور وہ بہت تھوڑا کھاتا ہے، اور وہ شخص کسی کو ایذا تکلیف بھی نہیں پہنچاتا، اور وہ پیغمبر زادہ کہلاتا ہے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ اس کو کھانا پینا کون دیتا ہے اور وہ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولے کبھی کبھی تو زلیخا اور کبھی مصر کی فلانی 5 عورتیں محبت مخفی رکھتے ہوئے بھیج دیتی ہیں، لیکن وہ جوان کسی چیز کو قبول نہیں کرتا اور نہ اس کو صحیح طور پر کھاتا ہے بلکہ دوسرے لوگوں کو دے دیتا ہے، اور بعض دفعہ تو دیکھا گیا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کھاتا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ عزیز مصر نے اسے بے گناہ عورت کی تہمت کی پاداش میں اس جوان کو قید خانے میں ڈال رکھا ہے۔ پھر یہ سن کر بادشاہ نے کہا اچھا اب عزیز مصر کو بلاؤ۔ جب عزیز مصر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا تو اس سے بادشاہ نے پوچھا کہ تم اس صالح نیک مرد کو کس واسطے قید خانے میں ڈالا ہے؟ تم ناحق مرد خدا کو اذیت دیتے ہو، اور تم مجھے بتاؤ کہ اس کو تم کہاں سے لائے ہو؟ عزیز مصر نے بادب عرض کیا کہ حضور کو معلوم ہوگا کہ میں نے اس مرد خدا کو مالک ابن زغر سوداگر سے خریدا ہے، اور اس کو تو میں نے اپنا بیٹا بنا کر رکھا تھا اور اپنے سارے گھر کا مالک و مختار بنا رکھا تھا، اور میں یہ نہ جانتا تھا کہ وہ میری خیانت کرے گا اور میرے گھر میں بد نظر رکھے گا، اس لیے میں نے اس بارے میں پکڑ کر اسے قید کر رکھا ہے۔ یہ ساری کیفیت بادشاہ سن چکا تو بادشاہ نے اسی ساقی سے کہا کہ تم عزت و اکرام کے ساتھ یوسف کو گھوڑے پر سوار کر کے میرے پاس لاؤ۔ تب بادشاہ کے کہنے سے ساقی نے حضرت یوسف کے پاس جا کر وہ تمام باتیں بیان کر دیں جو بادشاہ اور عزیز مصر کے درمیان ہوئی تھی۔ یہ باتیں حضرت یوسف نے سن کر ساقی سے کہا کہ تم بادشاہ کے پاس جا کر بولو کہ بے رضا عزیز مصر کے میں نہیں آ سکتا ہوں، مجھے اس کی رضا ضروری ہے، اور ان عورتوں سے پوچھنا چاہیے جنہوں نے مجھے دیکھ کر بے ہوش ہو کر لیمو تراشے اور لیمو تراشنے میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے کہ میں گناہ گار ہوں یا اور کوئی گناہ گار ہے، اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے۔ بامعجب فرمانے بادشاہ، ساقی نے حضرت یوسف سے کہا، اور حضرت یوسف نے جو کہا وہ بادشاہ سے آ کر بیان کر دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور کہا بادشاہ نے لے آؤ اس کو میرے پاس۔ پھر جب پہنچا اس کے پاس قاصد، کہا اس نے پھر جا تو اپنے بادشاہ کے پاس اور پوچھ اس سے کیا حقیقت ہے ان عورتوں کی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، تحقیق میرا رب تو فریب ان کا اچھی طرح سے جانتا ہے، اور وہ سب عورتیں اس حقیقت پر شاہد ہیں۔ اگر بادشاہ پوچھے تو پورا واقعہ کھول کر بیان کرو تاکہ حقیقت واضح اور تقصیر کا بھی صحیح پتہ چل جائے کہ اصل تقصیر کس کی ہے۔ پھر ساقی نے حضرت یوسف سے یہ معاجرہ سن کر بادشاہ سے جا کر کہا۔ بادشاہ نے زلیخا اور سب عورتوں کو جا کر پوچھا قول اللہ تعالی۔ پوچھا بادشاہ نے ان عورتوں سے کیا حقیقت ہے تمہاری جب تو نے پھسلایا یوسف کو اس کے جی سے؟ بولی حاشا للہ، ہم کو نہیں معلوم اس پر کچھ برائی۔ بولی عورت عزیز مصر کی
کہ اب کھل گئی ہے سچی بات، میں نے یوسف کو پھسلایا اس کے جی سے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچا ہے۔ دیکھا حضرت یوسف نے بادشاہ کو سب کا فریب دکھایا، اس واسطے کہ ایک ہی مجرم تھی مگر اس کی سب مددگار تھیں، اور فریب دینے والا کا نام لیا کیونکہ انہوں نے ہر طرح سے خدمت کی فکر رکھی تھی۔ پھر بادشاہ نے ان تمام عورتوں کو بلوایا اور پوچھا کہ تم نے یوسف کی خواہش کی تھی یا اس نے تمہاری خواہش کی تھی؟ تم سب سچ کہہ دو۔ وہ بولی کہ ہم نے کبھی ایسا حسن و جمال نہ دیکھا تھا۔ جب ہم نے اس نوجوان کو دیکھا تو ایک بارگی بے ہوش ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے اس کو طلب کیا تھا اور وہ بے گناہ قید میں پڑا تھا۔ ادھر زلیخا نے جب دیکھا کہ اپنا حال سب منکشف ہوتا ہے، تب بادشاہ سے کہنے لگی، اے بادشاہ تم ان سے کیا پوچھتے ہو؟ جو کچھ خطا ہوئی مجھ سے ہوئی، اور جو شخص فکر مند ہوتا ہے تو حاکم اس کو گواہ سے ثابت کرتا ہے، لیکن میں تو آپ ہی اقرار کرتی ہوں کہ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے، اور حضرت یوسف کو بے گناہ قید میں ڈالا، اور میں اس کے عشق میں بے قرار رہی ہوں۔ اب آپ مجھے جو چاہے سزا دیں، میں سزاوار ہوں۔ زلیخا کی آہذاری سن کر لوگ بڑے متعجب ہو رہے تھے، اور سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور عزیز مصر نے یہ زلیخا کا حال دیکھ کر اس کو چھوڑ دیا، اور نہایت شرمندہ اور پشیمان ہو رہا تھا، اور وہ چند روز اسی غم میں مبتلا رہا۔ پھر اس کے بعد اس نے انتقال کیا۔ بادشاہ حضرت یوسف کے لیے مضطرب ہوا، پھر فرمایا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب حضرت یوسف بادشاہ کے پاس آئے تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت عزت سے بٹھایا اور وہ سارا حال عزیز مصر کا سنا دیا۔ حضرت یوسف نے کہا کہ میں نے جو کہا تھا وہ عزیز مصر کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ اس کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ مجھ سے کوئی کسی قسم کی خیانت نہیں ہوئی۔ قول اللہ تعالی۔ کہا یوسف نے یہ تحقیقات اس واسطے کی ہے تاکہ جانے خداوند اس کا عزیز یہ کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی، اور تحقیق اللہ نہیں ہدایت دیتا خیانت کرنے والوں کو۔ خبر ہے کہ جس وقت یوسف نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں اور میں نے خیانت نہیں کی، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے، اور کہا اے یوسف کیا تو نے قصد نہیں کیا تھا؟ حضرت یوسف اس بات سے بہت نادام ہوئے اور آپ دیدہ ہو کر کہنے لگے، قول اللہ تعالی، اور میں نہیں پاک کہتا اپنی جان کو، تحقیق البتہ جی حکم کرنے والا ہے، ساتھ برائی کے مگر جو رحم کرے پروردگار میرا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ راویوں نے روایت کی ہے کہ ملک ریان نے حضرت یوسف کے ساتھ 40 زبانوں میں باتیں کی تھیں، اور سب زبانوں کا جواب حضرت یوسف علیہ السلام نے فوری طور پر بادشاہ کو دیا تھا، اور بادشاہ نے عزیز مصر کے سامنے ہی یہ کہا تھا کہ میں نے اس کو تم سے زیادہ امین اور صاحب قوت گویائی پایا۔ قول اللہ تعالی۔ پھر باتیں کی اس نے، تحقیق تو آج نزدیک ہمارے مرتبہ والا ہے۔ پس عزیز مصر کا علاقہ سرکاری موقوف ہوا اور حضرت یوسف کو اپنے پاس رکھا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف سے کہا کہ میں تم کو خدمت و وزارت دوں گا۔ آپ نے بادشاہ سے کہا کہ میں وزارت نہیں مانگتا ہوں، کیونکہ لوگوں کی خیر گیری مجھ سے نہ ہو سکے گی۔ پھر بادشاہ بولا، اچھا میں تم کو عزیز مصر کا کام دوں گا۔ پھر حضرت یوسف بولے، نہیں، کیونکہ حق عزیز کا مجھ سے بہت ہے، وہ اپنے مقام پر قائم رہے گا، اس کا کام لینا مجھ سے بہت بدنامی ہے۔ پھر بادشاہ بولا، تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت یوسف بولے کہ مجھے سارے ملک کے اناج اور غلہ کا مختار کر دو تو میں اس کام کو انجام دوں گا، اور پھر آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا، تمام رعایا کا کام بھی آسانی سے ہوتا رہے گا، اور تمام رعایا آپ سے خوش رہے گی، کیونکہ میں رعایا کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لوں گا۔ اور اس کام سے حضرت یوسف کی یہ غرض تھی کہ اس زمانے میں جو بادشاہ
رعیت پر ظلم کرتا تو آدھا حصہ غلے کا رعیت سے لے لیتا۔ اس لیے حضرت یوسف نے بادشاہ سے سارے غلے کی مختاری مانگی تاکہ رعیت پر نظر عدل کی جائے۔ پھر بادشاہ نے آپ کے فرمان کو تسلیم کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کا کام پر مقرر فرما دیا۔ اس سے تمام خلق خوشی اور راضی ہوئی اور پھر غلہ بھی بہت جمع کیا۔ جب سال تمام ہوا، بادشاہ ان کے نیک اتوار دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنی رعیت سے بھی معلوم کیا تو آپ کو رعیت پروری پایا۔ یہ کیفیت معلوم ہوتے ہی بادشاہ نے اپنا تاج شاہی ان کے سر پر رکھ دیا اور اپنی تلوار بھی اپنی کمر سے کھول کر ان کی کمر میں باندھی، اور تخت مرسی زر و یاقوت سے جڑا ہوا کہ طول اس کا 30 گز اور عرض اس کا 10 گز تھا۔ لباس زری برق و بیش قیمت ان کو پہنا کر اسی تخت پر بٹھا دیا۔